اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، دنیا میں بسنے والا ہر انسان وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے برکت نصیب ہو جائے، اس کے پیسے میں برکت ہو، اس کے وقت میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ برکت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی برکت نصیب فرما دے تو برکت کی یہ جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے ایک یا دو افراد کا یا چار پانچ افراد کا، جب اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے تو پھر کھانے والے وہ کئی سینکڑوں میں بھی ہو جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. جب زندگی میں برکت آتی ہے تو کئی صحابہ کرام ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ اسلام کا دورانیہ انہیں بڑا مختصر سا ملا، بڑا تھوڑا سا وقت. اسلام قبول کیا، چند سال اسلام میں گزارے، لیکن ان اوقات میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا. یہ برکت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ برکت دنیا کے اندر اگر ممکن ہے تو یہ صرف اور صرف اسی صورت میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطا فرمائی جائے. آج مسلمان برکت لینے کے لیے اپنے رب کو چھوڑ کر وہ سمجھتا ہے کہ برکت تعویذ بازو پہ باندھ لینے سے مل جائے گی. ایک تعویذ لیں، اس کو بازو پہ باندھ لیں، برکت ہی برکت. وہ سمجھتا ہے کہ ایک چھلا یا ایک کڑا یا ایک دھاگا، بعض کہتے نہیں ایک نہیں دو چار، کوئی اس ہاتھ پہ باندھ لیں، کوئی اس ہاتھ پہ باندھ لیں تو برکت ہی برکت. کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر کے اندر نا قرآن مجید کی چند صورتیں ان کو خوبصورت فریم کے اندر کروا کے لٹکا دیں تو بڑی برکت آ جائے. یعنی پڑھنا نہیں، صرف لٹکا دے دیواروں کے ساتھ تو برکت ہی برکت. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں قبر، فلاں دربار، فلاں درخت، فلاں سرکار، فلاں کے پاس چلے جائیں تو برکت مل جائے. یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ کپڑا، یہ کھانا، یہ فلاں جگہ سے لے کے آئے ہیں، یہ فلاں کا تبرک ہے، فلاں کی برکت ہے. میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ برکت کہتے کس کو ہے. تین چیزیں بنیادی ہیں کہ جب یہ تین چیزیں ہوں تو سمجھ لیں کہ وہ چیز برکت والی ہے اور اس میں برکت ہے. پہلے نمبر پر کثرت الخیر، کہ برکت والی وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی پہلو سے بھی اس میں شر نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، منفعت ہی منفعت، نفع ہی نفع. اور دوسری چیز نمو،
بنیادی چیز کہ اس نفع میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے، یہ نہیں کہ یکدم وہ نفع ملا اور پھر وہ بس ختم. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ برکت نہیں. یعنی ایک تو خیر نفع مند چیز اور پھر اس میں اضافہ ہو، اور تیسری چیز ہے دوام، کہ اس کے اندر تسلسل ہو، ہمیشگی ہو، مداومت ہو. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے. جوں جوں وقت گزرتا جائے ان کی فرما برداری میں، ان کی نیکی میں اضافہ ہوتا جائے، اور جوں جوں انسان اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتا جائے، اولاد اس کی آنکھوں کو مزید ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ بنتی جائے. تو سمجھ لیں کہ اس میں برکت ہی برکت. یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے اس برکت کے حصول کے لیے قدم قدم پر ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ لوگوں، برکت ملنی ہے اللہ سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، لہٰذا بار بار اس اللہ سے برکت کا سوال کرتے رہو. آج مسلمان رب کو بھول چکا، اللہ رب العزت سے دوری، لیکن برکت کے حصول کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، اور بس اوقات عزت بھی گئی، پیسہ تو جاتا ہی جاتا ہے، ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے لیکن برکت ملتی، عزت بھی لٹا بیٹھتا ہے. کتنی ایسی عورتیں، کتنی ایسی مسلمان مائیں بہنیں برکت لینے گئی اور عزت لوٹا بیٹھی، اس لیے کہ وہاں سے برکت ملنی نہیں تھی. جہاں برکت ملنی تھی اس ذات کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس در سے اور اس ہستی سے تعلق جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں سب سے زیادہ جس کام کو کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا نا، فرمایا پھیلا دو اس کو، اور یہ کام آپ نے ہر اس انسان کے ساتھ کرنا ہے جس سے وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ہے کیا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اور کتنا کو عام کیا صحابہ کرام نے اس سلام کو. فرماتے ہیں دو بندے اکٹھے جا رہے ہوتے نا تو راستے میں درخت آ جاتا، ایک ادھر سے گزرتا ایک ادھر سے گزرتا، پھر بھی ایک دوسرے کو ملتے تو سلام کہتے. مجلس میں آتے تو سلام کہتے، اٹھ کے جاتے تو سلام کہتے، کسی کے دروازے پہ دستک دینی ہے تو یہ کہنا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے نبی فرماتے جب تم سے کوئی گفتگو کرے سلام کیے بغیر بات کرنا چاہے جواب ہی نہ دو. اور سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی بھی ہو، رحمتیں بھی ہوں، اور اللہ آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے. قدم قدم پر ایک مسلمان دوسرے کو دعا دے گا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے نا، فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کہہ کے داخل ہوتا ہے، رب العالمین کی ضمانت میں بھی آتا ہے اور اللہ اس کے رزق کے اندر اضافہ بھی فرماتا ہے. گھر میں سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے، چھوٹے بچوں کو السلام علی الصبیان، التسلیم علی الصبیان، بچوں کو سلام. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم برکت چاہتے ہیں، اپنے لیے برکت. اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی بندہ مومن کسی مسلمان بھائی کو دعا دیتا ہے نا تو اللہ کا فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ جو دعا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے، یا اللہ یہ ساری خیر اس کو پہلے نصیب فرما. تو فرشتوں کی دعائیں اس انسان کے حق میں. تو سلام کو عام کرے، اللہ رب العزت برکتیں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اور کون سا کام؟ جو بھی جائز کام ہے، حرام نہیں، حرام کام نہیں، ناجائز نہیں، دھوکے فراڈ والا نہیں. آپ کوئی بھی مباح کام، جائز کام کرنا چاہتے ہیں نا تو کام بعد میں کریں، اللہ سے برکت کی دعا پہلے کریں. اور وہ کیا ہے؟ دعائے استخارہ. آج اکثریت ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو دعا آتی ہی نہیں، اور جن کو آتی ہے ان کو کرنے کی توفیق ہی کوئی نہیں.
اور اگر کوئی ہمت کرتا بھی ہے تو پھر وہ کرائے پہ استخارہ، اور لوگوں نے تو بورڈ لگائے ہوئے ہیں جی یہاں سے آ کے آپ استخارہ کروائیں، مفت میں استخارہ کروائیں، بڑی معقول جو ہے نا وہ اجرت میں اور معقول پیسوں میں استخارہ کروائیں۔ دعائے استخارہ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے خیر اور بھلائی کا طلبگار ہوں، اللہ تجھ سے خیر کا سوالی ہوں، اے اللہ تیرے علم میں، تیری قدرت میں، تیری طاقتوں میں اللہ ساری خیر تیرے ہی پاس ہے۔ یا اللہ میں جو کام کرنے لگا ہوں نا، اگر دنیا آخرت کے لحاظ سے میرے لیے اس میں خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، تو یا اللہ میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ ثم بارک لی فی، ثم بارک لی فی، اے اللہ پھر اس میں کام میں میرے لیے برکتیں پیدا کر دے۔ اور اے اللہ اگر یہ نقصان دہ ہے، اگر یہ شر والا کام ہے، اے اللہ اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو مجھے اس کام سے دور کر دے، میرے دل سے، دماغ سے اس کے بارے میں یہ چیز ختم کر دے، اور جہاں بھی میرے لیے خیر اور برکت اور رحمت ہے اے اللہ وہ کام میرے لیے آسان بنا۔ گویا کہ اپنے رب سے یہ خیر اور مشورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مباح کام، جائز کام، آپ بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کرنا یہ جائز کام ہے، اور اس کے لیے اب رشتے ہیں مختلف، تو آپ استخارہ کریں، اللہ سے خیر طلب کریں، یا اللہ جہاں ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے نا، یا اللہ وہ ہمارے لیے آسان بنا۔ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے کوئی بھی، تو سب سے پہلے استخارہ، اور استخارے میں اللہ سے برکت کا سوال، ثم بارک لی فی، اے اللہ اس میں برکت پیدا فرما۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یومیہ بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے کبھی وطر نہیں چھوڑا، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، یعنی نفلی عبادات میں ہے وطر جو ہے یہ نفل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مداومت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی وطر نہیں چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، آج ہمارے اکثر مسلمان بھائی ایسے ہیں جو عشاء کی نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے بھی اس کی رکعتیں زیادہ ہیں۔ اس کی کیا ہے؟ رکعات زیادہ ہیں، ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، عشاء نہیں پڑھتے، کیوں جی؟ رکعات زیادہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرض تو 4 ہیں، عشاء کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ باقی ساری جو ہے وہ رات کی نماز ہے، جس کو آپ تہجد، قیام اللیل، آپ نوافل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے فرض 4 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، باقی ساری نفلی نماز ہے، اور اس میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وطرا، تمہارے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ رات کی آخری نماز وطر بناؤ۔ تو ایک بندہ جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے، قیام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پچھلی رات وطر پڑھے، لیکن ایک شخص وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ممکن ہے یا نہیں، تو وہ عشاء کے بعد بھی وطر پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وطر کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک یہ سارا وطر کا وقت ہے، اور افضل ترین وقت جو ہے وہ رات کا پچھلا پہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بھی وطر کا اہتمام کرتے، اور یہاں وطر کی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نواسے سیدنا حسن کو وطروں کی دعا سکھائی نا، ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کو یہ دعا نہیں آتی۔ وطروں کی دعا اللہ کے رسول نے جو سکھائی کیا تھی؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ روزانہ وطروں کی دعا میں گویا کہ رات کو سوتے وقت آخری کام، یا صبح اٹھ کر آپ نے تہجد کے وقت رب کے سامنے کس چیز کا سوال کیا؟ برکت کا۔ ثم اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے دے، میرے رزق میں برکت ڈال دے، وبارک لی فیما آتیت، یا اللہ تو نے جو چیز بھی مجھے عطا کی ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، وقت ہے، عمر ہے، زندگی ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، وبارک لی فیما آتیت، یا اللہ دنیا آخرت کی جو چیز تو نے مجھے نصیب فرما دی ہے نا اللہ اس میں برکت ڈال دے۔
اور ہمارے ایک شیخ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، کہتے برکت یہ نہیں ہوتی بندے کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تھوڑے میں ہی ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ انسان کی ضرورت ہے 10,000 کی، اللہ نے 12,000 دے دیا ہے تو برکت ہی برکت ہے۔ بندے کو 1,00,000 مل گیا ہے اور رب نے ضرورت 5,00,000 کی بنا دی ہے تو برکت کہاں گئی؟ اس لیے جتنا مل جائے رب اس میں ضرورتیں پوری کرتا رہے، یہ برکت ہی برکت ہے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اللہ جو تو نے عطا کر دیا ہے اس میں برکتیں پیدا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پہ جو دعا سکھائی ہے نا، یہاں سے آپ سبق لیں۔ دیکھیں ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہمیں مسنون دعائیں یاد نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ دعا جو ہے نا یہ بہترین وہ تحفہ ہے جو انسان کسی کو دے سکتا ہے، اس سے بڑا عظیم تحفہ کوئی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی پہ خوش ہوتے تھے نا، اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، کسی جو ہے نا بہترین کارنامے کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول اس کو دعا دیتے۔ کوئی مال پیش کرتا ہے، کوئی مال، تو اللہ کے نبی اسے کیا کہتے؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل میں بھی برکت ڈال دے، تمہارے مال میں بھی اللہ برکت ڈالے۔ تو یہ دعا آپ بھی یاد کریں، کوئی بھی آپ کو کوئی چیز تحفہ دیتا ہے، پیش کرتا ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے، یا وہ آپ پر پیش کرتا ہے تو آپ اس کو برکت کی دعا دیں، اللہ آپ کے اہل میں اور مال میں برکت ڈالے۔ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب میں مدینے آیا، حالات یہ تھے کہ ہجرت کر کے آئے تو کہتے ہیں پلے کچھ نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ مدینے آئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی چارہ قائم کر دیا، کس کے ساتھ؟ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال بھی پیش کیا، کہا یہ میری ساری جائیداد آپ کے سامنے ہے، آدھی آپ لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے منڈی کا راستہ بتا دے، بازار کدھر ہے، میں تجارت کروں گا۔ تجارت کی، اللہ نے برکت ڈالی۔ کہتے پہلی دفعہ میں جب اللہ کے نبی کے پاس مال لے کے آیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مال پیش کیا تو اللہ کے نبی نے مجھے برکت کی دعا دی۔ کس بات کی؟ اللہ عبد الرحمن کے مال میں برکت ڈال دی۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر پوری زندگی اگر میں نے زمین سے پتھر بھی اٹھایا ہے نا تو اللہ نے اس کے نیچے سے بھی مجھے نفع ہی دی ہے۔ اور اتنی برکت اللہ نے ڈالی کہ مدینے کے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کے بعد سب سے بڑے تاجر، اور اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ایک ایک بدری صحابی کا وظیفہ حضرت عبد الرحمن نے اپنے مال سے مقرر کیا۔ ہر ام المؤمنین کو سالانہ کئی لاکھ درہم سیدنا عبد الرحمن ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ یہ آپ کے لیے، اللہ نے اتنی برکت ڈالی۔ تو برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا، اس کی اللہ رب العزت کے رسول نے تعلیم دی۔ اب شادی بیاہ کا موقع ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ یاد ہے جی، مہندی کرنی ہے، گاڑی سجانی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے اگر بیٹے کی شادی کرنی ہے نا تو میرا خیال میں 5 سال پلاننگ چلتی ہے، رشتہ طے ہونے سے لے کر آخری ولیمے تک، اور جو ہے نا وہ بیڈ روم تک، اور پتہ نہیں کیا کچھ کمرے کی سجاوٹ بناوٹ تک لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو برکت کی دعا سکھائی ہے نا، وہ کسی کو نہ یاد کرنے کی ہمت ہوتی ہے نہ یاد کرتے۔ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھاٹ باٹ سے، لیکن اس موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب شادی میں آپ نے 1500 افراد کو دعوت دی ہوئی ہے، ایمانداری سے بتائیں سب لوگ یہ دعا دیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، کوئی ایک تو ہوگا نا جس کی اللہ قبول کرے، اور کیا پتہ اللہ کس کی دعا قبول فرما لے۔ اور سلف کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، وہ ایک دفعہ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ موجود تھے کشتی کے اندر، تو کنارے پر جو ہے نا جب کشتی روانہ ہوئی، اللہ اکبر، تو ایک شخص جو ہے نا اس کو چھینک آ گئی، اس کو کیا آئی؟ چھینک۔
اب یہ جواب نہ دے سکے اور کشتی نکل گئی، یہ دوبارہ دوسرے کنارے پہ گئے اور وہاں سے واپس اس لیے کشتی میں دوبارہ پیسے دے کے سوار ہوئے کہ اس شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور میں اسے کہوں گا کیا، یرحمک اللہ، تو وہ جواب میں مجھے دعا دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے اور اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اور کیا پتہ وہ بندہ مستجاب الدعوات ہو، اللہ اس کے یہ کلمات میرے حق میں قبول فرما کے مجھے معاف فرما دے اور میری زندگی بھر کے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اس لیے مجھے یہ کرایہ دوبارہ بھرنا یہ کوئی مہنگا نہیں، اس کی دعا لینے سے واپس آئے اور باقاعدہ اس کو آ کے یرحمک اللہ کہا، اس سے دعا لی اور پھر دوبارہ سفر کیا۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر بارک اللہ لک، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈال دے، اللہ آپ کے اس نکاح میں برکت ڈال دے، وبارک علیک، اللہ رب العزت آپ یہ خامد بیوی کا جو اکٹھ ہے اللہ اس کو برکت پہ اکٹھ بنا دے اور زندگی بھر برکتوں کے آپ کے لیے دروازے کھول دے۔ اتنی جامع دعا، زندگی گزر گئی ہمیں شادیاں کرتے ہوئے، کرواتے ہوئے، ولیمے کھاتے ہوئے، براتوں ساتھ جاتے ہوئے، لیکن دعا یاد کی نہیں، اگر کی بھی ہے تو اس موقع پہ یاد ہی نہیں رہتی، مصروفیت ہی اتنی، الجھے ہی اتنے ہوئے ہیں، پڑھ لو پہ یہ چاول لے آؤ، فلاں شے لے آؤ، ادھر لے آؤ، ٹیبل دا خیال کرو، ٹیبل دا خیال کرو، دعا کا یاد ہی کوئی نہیں۔ سارے کام سب کے سامنے، نکاح واسطے 4 بندے کٹھے کیتے، بس ہوتے 2-4 نو ہی پتہ ہے نکاح ہو گیا، چلو جی ہو گئے، کم فارغ ہو۔ دعا، اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ گھر میں ماشاءاللہ اہتمام تو کرتے ہوں گے، ان کو دودھ پلاتے ہوں گے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی دعا سکھائی۔ اب بچپن میں بچے کو یہ دعا یاد کروا دی جائے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں بھی برکت ڈال دے اور اس میں مزید اضافے فرما دے، اس میں مزید اضافے فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ لگائیں جب بچے کی ولادت ہے نا، ناراض نہ ہوں تو میں آج آپ سے سننی نہ لوں کہ یہ بچہ کسی کے اللہ اولاد دے، بیٹا دے، تو اس موقع پر آپ کیا دعا دیتے ہیں اس کو؟ یہ بھی بہت جامع دعا ہے، یہ تو اپنے لیے ہوگی نا، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ مسنون جو دعا ہے کہ کسی کو اللہ بیٹا دے، بیٹی دے، اس موقع پر سلف کیا دعا دیا کرتے تھے؟ برکت یہاں سے شروع ہوتی اور ہماری بے برکتی وہاں سے شروع ہوتی۔ اسلام میں برکت پیدائش سے شروع ہو گئی اور ہماری بے برکتی وہاں سے شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا دعا ہے؟ بارک اللہ فی الموہوب لک وشکرت الواہب ورزقت برا وبلغ اشدہ۔ بارک اللہ فی الموہوب لک، یہ جو اللہ نے آپ کو لخت جگر، بیٹا بیٹی جو عطا کیا ہے نا، اللہ اس کی زندگی کو برکتوں والا آپ کے لیے بنا۔ بارک اللہ فی الموہوب لک وشکرت الواہب، اور اللہ تجھے توفیق دے کہ جس ہستی نے جو تجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے اس ہستی کا تو حقیقی معنوں میں شکر گزار بن جائے۔ اور شکر پر کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ورزقت برا، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور دعا میں لفظ یہ شامل ہے ورزقت برا، اللہ تجھے اس بچے کی طرف سے تمہاری خدمت، تمہارے ساتھ اس بچے کی نیکی اور خیر خواہی اللہ وہ تمہارے مقدر اور نصیب میں فرما دے۔ وبلغ اشدہ، اور یہ بچہ جوانی کی بہاریں دیکھے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور آپ کی خدمت کرے، آپ کا فرما بردار ہو، یہ دعا پیدائش کے موقع پر۔ لیکن یاد ہی بارک اللہ فی الموہوب لک وشکرت الواہب ورزقت برا وبلغ اشدہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دعا دی، سیدنا انس کو، اور پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ دعا آپ کو بتائی ہے، اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا انس کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کے آئی، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی، اللہم اطل عمرہ واکثر مالا وولدا وبارک لہ فیما اعطیت، برکت آ گئی، وبارک لہ فیما اعطیت، اے اللہ انس کی عمر میں برکت ڈال دے، مال میں برکت ڈال دے، اولاد میں برکت ڈال دے۔ اللہ نے پھر کتنی برکت ڈالی؟
حضرت انس کو اللہ نے 100 سال کے لگ بھگ عمر عطا فرمائی، اور حضرت انس کی زندگی میں 100 کے قریب وہ تھے بچے بچیاں پوتے نواسے نواسیاں جو زندہ تھے، اور اس سے زیادہ 120 وہ تھے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں جو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ یہ حضرت انس کی اولاد میں برکت۔ اور مال میں کتنی برکت، حضرت انس کہا کرتے تھے اللہ نے جتنا مال دیا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہی کتنا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی۔ تو دعا یاد کریں، دعا دیں، اپنے بچوں کو دعائیں دیں۔ اللہ اکبر، گالیاں دیتے ہیں نا بچوں کو، نکمے آئے فلانے آئے جیتے ہیں، تو دعا دیا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں صرف یہ ابھی تو تمہید ہی ہے، چند باتوں سے صرف یہ سبق دیا ہے اور یہ تذکیر کروائی ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں نا ان کو یاد کریں، ان کے اندر اللہ نے برکت ہی برکت رکھی ہے، قدم قدم پہ برکت برکت برکت۔ پھر برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بتایا، سبق دیا امت کو۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لائے۔ تھوڑا سا پانی برتن میں لایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا، اللہ نے انگلیوں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ سب صحابہ کو کہا وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، اس سے برتن بھی بھر لیے۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو کیا آواز دی؟ حیا علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ، میرے صحابہ آ جاؤ برکت والی پاکیزہ پانی کی طرف، والبرکۃ من اللہ، اور برکت کس کی طرف سے ہے؟ بولیں، اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں برکت اللہ کی طرف سے، اور مسلمان برکت ڈھونڈتا پھرتا ہے قبروں والوں کے پاس، کسی درخت کے پاس، کسی کرنی والی سرکار کے پاس۔ بھائی یہ ساری ہستیاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم سب سے محبت اور عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر برکت یہاں ہوتی نا، کوئی کہتا ہے جی یہ فلاں سرکار کا جو ہے نا یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں کی برکت والی، مجھے ایمانداری سے بتائیں صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں کس نے دیں؟ اللہ کے نبی نے۔ ابو بکر کی زندگی، ابو بکر، سیدنا عمر، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے سیدنا ابو بکر کے جھوٹے میں کہا ہو کہ ابو بکر کا جھوٹا ہے برکت والا ہے، یہ ابو بکر کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے یہ برکت والا ہے، یہ ابو بکر کا جو ہے نا یہ اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا تھا یہ برکت والا ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر انبیاء کے بعد ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن کسی صحابی سے اس طرح کی برکت کسی تابعی نے لی، اور تابعین میں تقوی کے پہاڑ اور امام اویس القرنی جیسے، جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عمر اگر اویس القرنی سے ملاقات ہو تو اس کے سے دعا کروانا، دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں، آپ کسی بھی نیک انسان سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی برکت کہ یہ جی دھاگا ہے فلاں صاحب کا، یہ کڑا ہے، یہ چھلا ہے، یہ جو ہے نا پتا ہے، یہ دیر ہے، یہ فلاں ہے اور اس میں برکت ہے، ایسی چیزوں میں ایمانداری کی بات ہے برکت برکت ہے کوئی نہیں ہوتی۔ اگر برکت ہوتی تو کہاں سے آتی؟ سب سے پہلے تو صحابہ کرام جو ہے ان کے جوتے میں، ان کے پاؤں میں، ان کی جوتی میں، ان کے کپڑے میں، ان کے گھر میں، ان کے برتنوں میں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے تبرک اس انداز میں تابعین لیتے، لیکن کسی نے ایسا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی یہاں فلاں سرکار صاحب نا اس درخت کے نیچے وہ چلا کاٹا کرتے تھے لہذا یہ درخت بڑا برکت والا ہے، اس کے پتے بڑے برکت والے۔ جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے اللہ کے نبی نے بیعت لی، اور اس درخت کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا، جن صحابہ نے بیعت کی ان 1400 صحابہ کو میرے اللہ نے جنتی کہا۔ جب اس درخت کے بارے میں لوگوں کا اس طرح کا نظریہ بننے لگا کہ وہ درخت بڑا برکت والا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں کو ساتھ لیا، اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ برکت تو اللہ کی طرف سے ہے، ان چیزوں میں برکت کہاں سے ہے؟ تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، ہم اگلے سال ہی آئے تھے تو حدیبیہ کا وہ درخت ہم بھول گئے تھے جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی، یہ لوگ پتہ نہیں وہ درخت کہاں سے ڈھونڈے پھر رہے ہیں۔ جن صحابہ نے بیعت کی، کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین جو ہے برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کیسی برکت! ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام اللہ نے ان کی پشت اور نسل سے پیدا کیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ،
رفعت بلندی مقام مرتبہ ہم بھی ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پھر کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ برکت کہاں سے آئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ صافات وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. لوگوں ابراہیم کی زندگی میں جو برکتیں تھیں نا وہ اللہ کی طرف سے. تو برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات سے نوازا، جن میں ایک بڑا کمال معجزہ کیا تھا؟ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. پدیشی نبینے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو نظر دے دیتے، کوڑ اور برس والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کی مرض کو شفا میں تبدیل کر دیتے. مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، مردے کو اللہ زندہ کر دیتے. اللہ اکبر. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ سارا کمال میرا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب سب سے پہلی دفعہ انہوں نے کلام کی تھی نا سیدنا عیسیٰ نے، تو کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری زندگی میں جو کچھ کمالات اور برکات ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. وہ انبیاء کرام کو تو برکت کس کی طرف سے ملے؟ اللہ کی طرف سے. اور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے برکت لینے کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. بس میں بات سمیٹتا ہوں. 4 کام مختصر طور پہ میں ذکر کروں گا. اگر واقعی ہم مخلص ہیں نا کہ اللہ ہمارے کام میں برکت ڈال دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، اللہ ہمارے اوقات میں برکت ڈال دے، اللہ ہمارے پیسے میں، ہمارے رزق میں. اللہ اکبر. کہ نہیں تو پھر بھگت لو بجلی والے نا. کیوں جی؟ پھر بے برکتی دے نتیجے نے نا. تو برکت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو بتاتی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کام جس سے اللہ برکت دیتے ہیں نا، جو ابتدا میں نے آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ دیہاتوں والے، بستیوں والے، پرناواں والے، اہل القرى بستیوں والے، اگر یہ ایمان میں سچے ہوتے اور تقوی اختیار کرتے. کیا اختیار کرتے؟ تقوی. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ فرماتے ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے ان کے لیے دروازے کھول دیں. تو برکت کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے. جو بندہ جس گناہ میں ملوث ہے نا، یاد رکھے اللہ کے نبی کی بات غلط ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہ چھوڑ کر نیکی کرنا، نیکی کی طرف آ جانا اور گناہوں کو زندگی سے نکال دینا، یہ تقوی ہے. حتیٰ کہ سلف تو یہاں کہا کرتے تھے یہاں تک کہ بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑنا نہ شروع کر دے. حلت حرمت میں شک ہے نا کہ پتہ نہیں جائز ہے ناجائز، ان کو بھی چھوڑ. اللہ کے نبی کا تقوی دیکھیں. آپ راستے میں جا رہے ہیں، کھجور پڑی تھی، بچے نے اٹھا لی، سیدنا حسن نے، اور منہ میں ڈالا. تقوی یہ ہے. اللہ کے نبی نے جلدی سے بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کر پھینک دی. فرمایا مجھے شک ہے، خطرہ ہے کہیں یہ صدقے کی نہ ہو. اور کھا بھی کون رہا تھا؟ بچہ، خود نہیں. اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اور آل محمد پہ تو صدقہ حرام ہے. بچے کو بھی بچایا. وہ سمجھ آ گئی ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اللہ کے نبی نے کہا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیب. ایک رزق جو اللہ نے بندے کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ اسے ملنا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو تقوی اگر چاہتے ہیں نا واقعی ہماری زندگی میں اللہ برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، تو پھر پہلا کام یہ ہے کہ گناہ اس کو نکالیں، خلوت کو پاک کریں، تنہائی کو پاک کریں، اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے نا اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. دوسرا کام جس سے اللہ برکت دیں گے وہ ہے قرآن. قرآن برکت ہی برکت ہے.
اور قرآن مجید کی اگر برکت والی آیات کو جو قرآن کے بارے میں اکٹھا کیا جائے نا تو کافی ساری آیتیں ہیں. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ھذا ذکر مبارک. لوگوں یہ قرآن برکت والا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ. لوگوں پڑھا کرو قرآن، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہی برکت ہے. تو برکت صورتوں کو لٹکانے سے نہیں گھر میں، بلکہ پڑھنے سے، عمل کرنے سے. تو قرآن مجید اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کریں. قرآن مجید برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تیسرا کام جس سے اللہ برکت نصیب فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہے نا، جو اللہ نے دے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور قناعت کرنے کی کوشش کریں. جتنا اللہ نے دیا ہے نا، یہ جو ہرس ہے نا، حل من مزید، یہ جو مزید کی دوڑ ہے نا، اور حلال آئے حرام آئے جدھر سے بھی آئے، جائز آئے ناجائز آئے، بس آنا چاہیے. یہ جو ہرس اور طمع ہے نا، یہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر ایک ابن آدم کو اللہ 2 سونے کی وادیاں، سونے کی بھری ہوئی وادیاں دے دینا، اگر انسان میں ہرس ہے نا تو پھر اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرے گا، وہ تمنا یہ کرے گا کہ ایک وادی اور آ جائے. فرمایا وہ پیٹ کو بھرے گی تو کیا؟ قبر کی مٹی یا جہنم کی آگ. تو اپنے اندر قناعت پیدا کریں، اس سے بھی اللہ برکت نصیب فرماتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تعالی یبتلی العبد بما اعطاه. اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو انسان کو دیا ہوتا ہے نا اس کے ذریعے بھی آزماتے ہیں. فإن رضی بما قسم اللہ له بورک له فیہ. اگر وہ رضامندی کا اظہار کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، سکون کا تو نے گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر میں صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اے اللہ گھر میں صبح و شام کا کھانا میسر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اس وقت گھر میں نہیں، کیمپوں میں بیٹھے، خیموں میں بیٹھے، سڑکوں پہ بیٹھے. ابھی یہ سیلاب کی حالت آپ کے سامنے نا. آپ کا ضلع قصور، ہمارا ضلع بہاول نگر، سب سے زیادہ یہ 2 ضلع متاثر ہوئے ہیں، بہاول نگر اور یہ قصور. تو اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. وہاں کے حالات دیکھیں، دیہاتوں کے دیہات ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، پھر اللہ برکت ڈالتے ہیں. اللہ کیا ڈالتے ہیں؟ برکت. فرمایا وَإِن لَّمْ يَرْضَ. اور اگر جو رب نے دیا ہے اس پہ بھی جو ہے نا بولتا ہے تو نہ شکری کا ہی بول، شکوے کا ہی بول ہے، رونا اور پیٹنا یہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو لم یبارک لہ فیما آتا، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی برکت نکال دے. تو قناعت یہ تیسرا کام. اور چوتھا کام جس سے اللہ برکت عطا کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، اے بابے بیٹھے نے نا سفید داڑیاں والے، یہ برکت ہی برکت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ البرکۃ مع اکابرکم. لوگوں برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں. جس گھر میں وڈیرے بڑے بزرگ ہیں، اللہ اکبر، ان سے محبت کرے، انہیں وقت دے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی دعائیں لے، ان کی خدمت کریں. فرمایا البرکۃ مع اکابرکم. لوگوں یہ برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں. جو بھی بڑا ہے گھر کے اندر اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، اس کی خدمت کریں، ڈٹ کے اس کے ساتھ محبت کریں. اللہ اکبر. پھر دیکھیں اللہ کیسے برکت نصیب فرماتے ہیں. البرکۃ مع اکابرکم. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ماں باپ کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھی نا ویڈیو یہ پچھلے دنوں پاک پتن کے اندر ہیں. اور برکت لینے کے لیے ہیں یہ بہو صاحبہ، بیٹی، گھر کی نو ہے، برکت لینے کے لیے پیر کی گوڈے بھی دبا رہی ہے، پاؤں بھی چوم رہی ہے، ہاتھ بھی چوم رہی ہے، ماتھا بھی چوم رہی ہے، عزت بھی اس کے نام کر رہی ہے. گھر میں بزرگوں کو روٹی کا نوالا دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں کہتی برکت وہاں بھی نہیں ہے. یہ برکت پہ برکت نہیں، یہ بے برکتی برکتی. تو برکت تو یہاں اللہ نے رکھی ہے. اللہ کے نبی کی بات اس میں اللہ نے 100% حقیقت رکھی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان بزرگوں کا احترام اور ان کی خدمت کی اللہ توفیق دے. جن کے والدین زندہ ہیں نا ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. اور اللہ کی قسم رب تعالیٰ کے محبوب کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. ماں باپ کی اللہ دعا بھی رد نہیں کرتے، بد دعا بھی رد نہیں کرتے. ماں باپ کی دعا اور بد دعا، اللہ کا ولی ہو نا، اللہ کا ولی، نام نہاد ولی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ولی اور اندر چاہے بدکار ہی ہو، ایویں دا ولی نہیں، واقعی ولی.
سچا ولی ماں بد دعا دے دے تو وہ ولی بھی ماں کی بد دعا سے بچ نہیں سکتا. صحیح بخاری میں قصہ ہے جریج، اللہ کا ولی تھا، واقعی ولی تھا، لیکن ماں کی زبان سے بد دعائیا کلمہ نکل گیا، بد دعا سے وہ ولی بھی بچ نہیں سکا. اللہ اکبر. اور ماں دعا دے دے. امام بخاری کو اللہ نے بینائی لوٹائی، بچپن میں بیماری کی وجہ سے نظر ہی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، بینائی ختم ہو گئی. ماں کی دعا کے نتیجے میں میرے اللہ نے امام بخاری کو نظر لوٹائی. اور کتنی نظر تیز، پوری کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی. یہ ماں کی دعائیں ہیں، باپ کی دعائیں. صرف ماں نہیں، باپ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا تو باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. وہ باپ بچپن سے لے کر اس نے دن رات آپ کے لیے قربان کیا، نہ گرمی نہ سردی نہ دھوپ نہ چھاؤ، نہ اپنے نہ بگانے، ہر وقت ایک ہی فکر ہے کہ اپنے منہ کا نوالا بھی اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالے. اور اب یہ جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی کھانسی بھی تجھے تکلیف دیتی ہے، ان کی دوائی کے لیے بھی تیرے پاس پیسے نہیں. اپنی عیاشی کے لیے تو ہیں، اپنی بدماشی کے لیے تو ہیں، لیکن بابے کی دعائی کے لیے پیسے برکت کہاں. پیر صاحب نو 5000 بھی تعویذ دا دین واسطے تیار ہے. تعویذ دا 5000 10,000 20,000 وہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن بزرگ کو معمولی سا وہ کھا لیا، اس کی خدمت جو ضرورت ہے اس بیچارے کی وہ بھی پوری کرنے کے لیے پیسے. ٹوٹی جوتی، پھٹے کپڑے، بابا تینوں ان کی تو کھا ڈالے، تینوں کا ضرورت ہے جتیاں کی، تینوں کپڑیاں کی کا ضرورت ہے. جو سب سے گندا گھر میں بستر ہے وہ بابا جی کا. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. پھر برکت ڈھونڈتے پھرتے. پانچویں اور آخری بات، جس وقت برکت بانٹی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں. اور برکت کب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم بارک لی امتی فی بکورہم. ادھی ادھی رات تک فیس بک چل رہی ہے، انٹرنیٹ مست اور مگن ہے کہ جس وقت برکت کا وقت شروع ہوتا ہے تو ہونے لمبی تان کے سو گیا. اٹھے گا 9 10 11 بجے آپ کھلے گی، نماز فجر بھی گئی، تلاوت بھی گئی، اذکار بھی گئے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت ڈال. اور ایک راوی جو اس حدیث کے ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی تاجر تھے کہ میں نے اپنا تجارتی سامان جو ہے نا اس کو روانہ کیا کاروبار کے لیے تو وہ صبح کے وقت میں، اور پوری زندگی کبھی مجھے تجارت میں خسارہ نہیں ہوا، اللہ نے نفع ہی دیا، اس لیے کہ برکت کا وقت. تو جب برکت بانٹی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اور اگر کوئی اٹھ کے فجر پڑھ بھی لے تو جلدی جلدی آیا 2 ٹھونگے مارے، بھائی راتی ٹائم نہ سونا ہی نہیں، تو پھر کیسے نماز میں سکون ملے گا، کیسے تلاوت کو دل کرے گا، کیسے اذکار اس کی پابندی ہوگی، کیسے جو ہے اللہ سے وہ دعائیں اور برکت کا وقت. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اگر کسی کلمے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ آپ کے وقت میں برکت دے، اللہ آپ کے پیسے میں برکت دے، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈالے. اور رب العالمین ہماری عبادات میں اللہ ہمیں دل لگانے والا بنا دے، اور یہ اعمال اللہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان والی، صحت والی، خوشی والی اللہ زندگی نصیب فرمائے. اور جن کے بزرگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور اولادوں کو اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو قرآن کے حافظ بنائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنائے. اور رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، اور رب العالمین ایمان کی خوبصورت اور اعلیٰ ترین ایمان کی کیفیت میں اپنے پاس بلائے، اور آخری وقت زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے. قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنائے، آپ کے حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے، اپنے نبی کے یاروں کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے، اور جنت میں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دیدار کا اللہ مستحق بنائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب